صبیغ بن عسل یہ کیسا انسان تھا؟ یہ جب مدینے میں آیا تو اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور آ کے لوگوں کو اس طرح کے شوشے چھوڑنے لگ گیا۔ کہتا کون کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کلام ہوئی ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ یہ بات جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، کہتے ہیں بلاؤ ذرا اسے، اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو مسلمان اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ انداز اپنائے، اس کو بلاؤ ذرا۔ اور اس کے آنے سے پہلے کھجور کے ڈنٹھل تیار کر لیے اور بیٹھ گیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ شخص، کہتے من انت، کون ہے آپ؟ قال انا صبیغ، میں صبیغ ہوں۔ کہتے انا عمر عبداللہ، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی؟ کہتا ہاں۔ آپ کہتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ پھر اگلا کام پھر عمر رضی اللہ تعالی نے وہ کیا جس کی ضرورت تھی، شروع ہو گیا مارنا۔ جب خون سر سے نکلا کہتے یا امیر المؤمنین قد ذهب قد طار ما في رأسه، اب بس کر دے، جو خناسی میرے دماغ میں تھی وہ نکل گئی۔ ان لوگوں کا علاج یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا اور مجرم قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، اسلام کیسا ہے اس کا؟ آج دنیا تعجب کی بات ہے کہ ایسے شخص بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات کر رہا ہے، یہ پہلا بندہ دیکھا جو قرآن پہ اعتراض اٹھا رہا ہے، بڑا قابل ہے، یہ تو خناس اور خبیث ہے۔ اللہ کی کلام پہ اعتراض کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ بڑا قابل ہے؟ اس کا علاج وہ ہونے والا ہے جو سیدنا عمر نے کیا تھا، اس کے بغیر تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس قرآن کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے اور آپ کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے زندگیاں قرآن پہ لگائی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن اور قرآن کے بارے میں آنے والے اللہ کے رسول کے فرمان رکھیں گے، آپ خود پڑھ لیجیے۔ تو قرآن کے بارے میں جھگڑنا یہ اللہ ذوالجلال کو بہت ناپسند ہے، اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ اور آپ نے چھوٹی بات نہیں کہی، ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان ابتر سے نکالے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اس کا حل بھی بتایا، فما عرفتم منہ فاعملوا، جس چیز کا آپ کو پتہ چل گیا ہے آپ عمل کر لو، وما جہلتم منہ فردوہ الی عالم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کسی عالم کی طرف لوٹا دو، اس سے پوچھ لو۔ خود سے الرٹپ لگانا، خود سے فیصلے کرتے جانا، بغیر پوچھے، بغیر پڑھے، بغیر جانے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دعوا المراء فی القرآن، قرآن میں جھگڑے کو چھوڑ دو، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، امتیں لعنت کی مستحق اس وقت ہوں گی جب وہ قرآن میں جھگڑیں گے۔ فإن مراء في القرآن کفر، اور قرآن میں جھگڑنا جو ہے یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔